الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، ایک تسلسل کے ساتھ والدین کا ادب، احترام اور ماں باپ کے حقوق کے بارے میں عرض کیا جا رہا ہے. آج ایک دوسرا پہلو ہے. ماں باپ کی فرما برداری کی جائے تو اللہ کی طرف سے کیا کچھ انسان پر نوازشیں ہوتی ہیں، یہ عرض کیا گیا. اگر نافرمانی کی جائے تو پھر اللہ کی طرف سے سزا کیا ملتی ہے. حدیث سے اور واقعات سے یہ بات عرض کی جائے گی. گناہ بہت سے ہیں اور ہم سبھی گناہگار ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے. کبیرہ گناہوں میں سے ماں باپ کی نافرمانی یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل الذنوب یغفر اللہ ما شاء الا عقوق الوالدین. جتنے گناہ ہیں جسے چاہے اللہ معاف فرما دے مگر والدین کی نافرمانی، مگر والدین کی نافرمانی. فإنه يعجل لصاحبه في الحیات قبل الممات. اس کی سزا موت سے پہلے اسی دنیا میں دے دی جاتی ہے. جتنے گناہ ہیں سب گناہ جسے چاہے جو چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے مگر والدین کی نافرمانی. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کا جرم کبھی معاف نہیں کرے گا. خدا نخواستہ شرک پر اگر کسی کی موت آئی تو اللہ نے اس دنیا میں اس کا فیصلہ سنا دیا، یہ جرم میں معاف نہیں کروں گا. اس کے علاوہ باقی گناہ جس کے چاہوں معاف کر دوں، جب چاہے معاف کر دوں، لیکن شرک کا جرم معاف نہیں کروں. اور دوسری بات گزشتہ خطابات میں گزر چکی کہ اللہ جل شانہ نے جہاں اپنا حق بیان فرمایا اس کے فوراً بعد والدین کا حق بیان فرمایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان فرمایا. تو جہاں اپنی سب سے بڑی حق تلفی کی سزا اللہ نے ذکر فرمائی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں رکھا جائے گا، ناقابل معافی جرم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بعد جن کا حق سب سے زیادہ ہے ان کی نافرمانی کی سزا ذکر فرما دی کہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا یہ ہے
کہ دنیا ہی میں اللہ اس کو سزا دیتا ہے، اس کی پکڑ دنیا ہی میں ہو جاتی ہے، یہ ناقابل معافی ہے۔ رہا آخرت کا معاملہ، وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرمائے، لیکن اس کی سزا وہ دنیا ہی میں ضرور ہو جاتی۔ یعنی یہ ایسا بد فطرت شخص ہے کہ جو اپنے سب سے پہلے مربی ہیں، جو اس کے سب سے اولین محسن ہیں، یہ ان کا حق ہی نہیں پہچانتا، تو ایسے نافرمان کو دنیا ہی میں سزا دے دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ منقول ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ واقعہ بیان فرمایا۔ کان جریج رجلا عابدا، بنی اسرائیل میں گزشتہ امت میں جریج ایک عابد و زاہد انسان تھے، ولی تھے، عابد اور زاہد، بڑے نیک آدمی۔ انہوں نے اپنے لیے ایک عبادت خانہ بنایا جس میں وہ رہتے تھے اور اللہ کی عبادت میں وقت بسر کیا کرتے تھے، کسی سے ملنا جلنا نہیں ہوتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ پہلی امتوں میں رہبانیت رہی کہ جس میں سب سے قطع تعلق کر کے صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا، اسے ولایت کا کمال سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے دین نے اس پر پابندی لگا دی۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جن جن سے آپ کا تعلق ہے ان کے حقوق بھی ادا کرو اور اللہ کا حق بھی ادا کرو۔ تو ہمارا دین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں حقوق ادا کرنا سکھاتا ہے، لیکن وہاں رہبانیت، تو اپنی عبادت میں مصروف ہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ ان کی اماں جان بھی زندہ موجود تھیں۔ فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي، اماں جان آئیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے، عبادت میں مصروف تھے۔ تو اماں نے کہا یا جریج، تو انہوں نے کہا اپنے دل میں یا جو بھی صورت تھی، یا رب امی و صلاتی، یا اللہ ایک طرف ماں ہے دوسری طرف نماز ہے، تیری عبادت کر رہا ہوں ادھر ماں آ گئی ہے، ماں ہے اور میری نماز۔ فاقبل علی صلاته، اپنی نماز میں مصروف رہا، وہ جریج اپنی نماز میں مصروف رہے، ماں نے انتظار کیا، چلی گئی۔ اگلا دن ہوا، ماں آئی، یہ پھر نماز میں مصروف ہے، آواز دی جریج، تو کہا کہ پروردگار ایک طرف میری ماں ہے دوسری طرف میری نماز ہے، چنانچہ اپنی نماز میں مصروف رہے۔ اماں انتظار کر کے پھر چلی گئی۔ اگلا دن ہوا، تیسرے دن پھر ماں ملنے کے لیے آئی۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں اللہ کی بڑی عجیب مخلوق ہے۔ اللہ نے ایسا جذبہ ماں کے دل میں رکھا ہے کہ بیٹا کیسا ہی ہو وہ پھر متوجہ ہوتی ہے، پھر شفقت کرتی ہے۔ اب تیسرے دن جب پھر آئی تو جریج نماز پڑھ رہے ہیں، آواز دی جریج، پھر کہا کہ اے رب امی و صلاتی، ایک طرف میری ماں ہے دوسری طرف نماز ہے، چنانچہ اپنی نماز میں مصروف رہے۔ یہاں اماں خفا ہو گئی، غصہ آیا، کہنے لگی کہ اللہم لا تمیت حتی ینظر الی وجوہ المومسات، اے اللہ موت سے پہلے اسے بدکار عورتوں کا چہرہ دکھا۔ بس منہ سے
ایک بددعا تھی نکل گئی، یعنی میں ماں ہوں اس کی، میں ملنے کے لیے آئی ہوں اور یہ میری طرف توجہ ہی نہیں کر رہا، مجھ سے بات نہیں کر رہا، بڑا نیک ہے۔ تو جب تک یہ کسی بدکار عورتوں کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا، اے اللہ اسے موت نہ دینا، تاکہ اسے پتہ چلے کہ ماں کیا چیز ہے۔ اب ماں تو چلی گئی، پھر نہیں آئی۔ اب بنو اسرائیل کے اندر جریج کی شہرت ہو گئی اور ان کی عبادت گزاری کا چرچا ہو گیا۔ وہ اللہ کا ولی فلاں جگہ رہتا ہے، وہ جریج بڑا عبادت گزار ہے، چلو اس کے پاس دعاؤں کے لیے چلو۔ اب لوگ آنے جانے شروع ہو گئے۔ ایک عورت تھی بدکار اور تھی بڑی خوبصورت، اس نے کہا ان شئتم لأفتننہ، اگر تم چاہو تو میں اسے فتنے میں ڈال دوں۔ دیکھیے جہاں خیر کی قوتیں ہوتی ہیں وہاں شر کی قوتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جریج اپنے کام میں مصروف ہیں، کسی سے لینا دینا کچھ نہیں، لیکن ان کو بھی فتنے میں ڈالنے کی سوچ کہ یہ آرام سے کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ اب خیال فرمائیے، یہ بنو اسرائیل ہی میں یہ کام نہیں تھا، ہمارے اندر بھی یہی کام ہے۔ وہ سامنے آ گئی، جریج کے سامنے آئی، لیکن جریج نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ میں نے کہا کہ اچھا۔ فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَىٰ صَوْمَعَتِهِ، ان کی اس خانقاہ میں، جریج کی خانقاہ میں جو عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، وہاں ایک چرواہا بھی رہتا تھا، اپنا دن بھر کام کرتا تو رات کو یہاں آتا اور سو جاتا۔ وہ عورت اس کے پاس چلی گئی، پھر ہوا جو ہونا تھا، حاملہ ہو گئی، بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی ہوا من جریج، یہ جریج کا بیٹا ہے، یہ جریج کا بچہ ہے۔ بہت بڑی تہمت، بڑا الزام، بڑا الزام۔ یہ تو ولی تھے، بدبختوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا، کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ بس یہ بات سننی تھی، لوگ ہجوم کرتے ہوئے پہنچ گئے، اتارا، جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے پکڑا، گھسیٹا اور ان کا عبادت خانہ سب گرا دیا اور مارنے لگ گئے۔ پوچھا جریج نے کیا ہوا تمہیں، مجھ سے یہ بدسلوکی کیوں کر رہے ہو، تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ تم نے ایسا ایسا کیا اس عورت سے اور یہ تیرا بچہ ہے۔ جریج نے کہا این الصبی، بچہ کہاں ہے؟ بچے کو لے آئے۔ جریج نے کہا دعونی حتی اصلی، مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ نماز پڑھی، فارغ ہوئے تو بچے کی طرف بڑھے، اس کے پیٹ پر انگلی رکھی، ذرا سا چوکا دیا، پیٹ پر انگلی رکھ کے، اور کہا کہ یا غلام من ابوکا، بچے تو خود بتا تیرا باپ کون ہے، بچے تو بتا کہ تیرا باپ کون ہے۔ تو بچے نے کہا فلان الراعی، فلاں چرواہا۔ بچہ، شیرخوار بچہ بول اٹھا۔ فاقبلوا علی جریج، بس اب جریج کے پاؤں میں گرنے لگے، فوراً جو مار کٹائی کر رہے تھے اب وہ جھکنے لگے، ان کے پاؤں میں گرنے لگے، یقبلونہ ویتمسحون بہ، چوم رہے ہیں اور ہاتھ لگا رہے ہیں برکت کے لیے۔ کہنے لگے
نبنی لک صومعتک من ذہب، ہم آپ کا یہ عبادت خانہ سونے کا بنانا چاہتے ہیں۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، تو یہ ہم نے صومعہ جو گرایا، یہ عبادت خانہ جو گرایا، ہم اسے سونے کا بنانا چاہتے ہیں۔ فرمایا لا، نہیں، جیسے مٹی کا پہلے بنا ہوا تھا بس اسی طرح بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے یوں ہی کیا۔ یہ بخاری اور مسلم نے اس واقعے کو روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ دیکھیے کتنا بڑا عابد اور زاہد ہے جریج، اللہ کا ولی، کتنا کہ جس کی شہادت، جس کی براءت، پاکیزگی کی شہادت شیرخوار بچہ دے رہا۔ یعنی تاریخ میں ایک تو حضرت مسیح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے کہ انہوں نے کہا تھا انی عبداللہ، اماں کی شہادت دیتے ہیں۔ اور مفسرین نے یہ لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگتے ہوئے باہر نکلے تو وہاں ایک بچہ تھا، تو اس بچے نے بڑی دانش کی بات کہی، جس سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی ظاہر ہو گئی۔ اور یہ ایک بچہ ہے جس نے جریج کی پاک دامنی کی شہادت دی، تو بڑا عابد و زاہد۔ لیکن کیا تھا؟ ماں کی بددعا لگ گئی، ماں کی بددعا لگ گئی اور پکڑ ہو گئی۔ تو کسی کو اپنی ولایت پر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا امام، بڑا عالم، بڑا قاری، مجھے کیا ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کی بددعا سے بچنا چاہیے۔ اور بددعا سے بچنا اس کا طریقہ کیا ہے، یا ماں باپ کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کی دعا لینے کا طریقہ کیا، ان کی خدمت کی جائے۔ ماں باپ کی بس خدمت کرو، جب بس وہ خوش رہیں، یہی ان کی دعا ہے۔ زبان سے کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے کہلوانے کی ضرورت نہیں، تمہارا ایسا ہو جائے، یہ دعا، یہ دعا۔ وہ جو ان کا خوش ہونا ہے، ماں باپ کا راضی ہونا ہے، یہی ان کی سب سے بڑی دعا ہے۔ اور ماں باپ کو ستانا، جس سے وہ ناراض ہوں، خواہ دل میں ناراض ہوں، یہ سب سے بڑی بددعا ہے، خواہ زبان سے کہیں یا نہ کہیں۔ اور اس سے عوام کی نفسیات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس واقعے سے عقیدت ہوتی ہے تو چونگتے چاٹتے ہیں، اور ذرا سا عیب سنا تو ساری عقیدت زمین بوس ہو گئی۔ بھائی انسان ہیں، سبھی انسان ہیں، اور انسانوں میں خطائیں ہوتی ہیں۔ کوئی بات ہو جائے، ذرا سی کوئی بات، تحقیق نہیں، مارنے کے در پہ اور بیان پہ بیان، جلسے جلوس وہ شروع ہو جائیں گے۔ اب بھی یہی حال ہے، ہزاروں سال کے بعد اب بھی یہی عوام کا حال ہے۔ اور یہ جو مذہبی ٹھگ ہیں، مذہبی ٹھگ، وہ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں اور لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں ماں کی بددعا سے ڈرایا۔ اس سے ہم ذرا نیچے آتے ہیں۔ 6 صدی ہجری کے عالم ہیں ابو القاسم جار اللہ محمود بن عمر زمخشری خوارزمی، صاحب تفسیر کشاف۔ کشاف ان کی تفسیر ہے، اور اب بھی ایسی ہے کہ لوگ اسے کوٹ کرتے ہیں، اتھارٹی ہے۔ خاص طور پر قرآن مجید کے اسلوب کے بارے میں، یہ لفظ یہاں آیا کیوں آیا، اس کو اس پیرائے میں بیان کیا گیا، اس میں کیا خوبی ہے، اس پہ زمخشری اتھارٹی ہے۔ تو زمخشری
جلیل القدر عالم، لیکن یہ مقطوع الرجل تھے، یعنی پاؤں ان کا کٹا ہوا تھا، لنگڑے تھے۔ اور پاؤں کٹنے کا واقعہ بڑا عبرتناک ہے، انہوں نے خود بیان کیا، ان کی تفسیر کے شروع میں ان کے حالات میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں طلب علم کے لیے عراق گیا، جب بغداد پہنچا تو اجتمع بالفقیہ الحنفی الدامغانی، تو وہاں ایک بڑے عالم تھے دامغانی، حنفی فقیہ تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہارا پاؤں کیسے کٹ گیا؟ کہنے لگے کہ والدہ کی بد دعا لگی، والدہ کی بد دعا لگی۔ یعنی ایک طرف ان کا مقام دیکھیے کہ آج تک سند ہے، بڑے عالم ہیں، پاؤں کٹا، والدہ کی بد دعا لگی۔ واقعہ یہ ہوا کہ بچپن میں نے ایک چڑیا پکڑی اور اس کے پاؤں میں رسی باندھ دی، میرے ہاتھ سے چڑیا چھوٹ گئی اور کسی بل میں، کسی سوراخ میں گھس گئی، تو میں نے رسی سے پکڑ کر اسے باہر گھسیٹا۔ اب وہ اندر گھسی ہوئی تھی، اب یہ رسی جو ساتھ ڈوری باندھی ہوئی ہے اس سے پکڑ کر باہر گھسیٹا۔ فانقطعت رجلہ فی الخیط، تو اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، اس چڑیا کا پاؤں وہ ٹوٹ گیا۔ فتألمت امی لذالک، میری ماں کو بڑا دکھ ہوا، یہ تم نے کیا کیا، چڑیا کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ بس ان کے منہ سے نکلا اسی دکھ میں، قطع اللہ رجل الابعد کما قطعت رجلہ، جیسے تو نے اس کا پاؤں توڑا اللہ تیرا پاؤں بھی توڑے۔ بس بات ہوتی ہے، وہ نکل گئی منہ سے۔ اس لیے میں کئی دفعہ توجہ دلا چکا ہوں خود ماں باپ کو کہ عادت بنائیے کہ غصے میں بھی اچھا کلمہ منہ سے نکلے، عادت بنائیے، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا قبولیت کی گھڑی کون سی ہے۔ ہمارے منہ سے کچھ جملہ بد دعا کا نکلے، قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ بد دعا پوری ہو جائے، ایسے حال میں بھی اچھا کلمہ منہ سے نکالنا چاہیے۔ ایک بات آ گئی ہے ذہن میں، یاد آ گئی، بہت پرانی بات ہے۔ ہمارے یہاں قریب میں میرے بڑے مہربان تھے اور ایئر فورس سے وہ ریٹائرڈ تھے، بڑے آفیسر تھے۔ تو ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، وہ ڈرائیو کر رہے ہیں، ساتھ میں بیٹھا ہوں، تو اچانک ایک لڑکا اور کوئی خاتون، دیہاتی تھی یا کیا تھا، وہ بالکل سامنے آ گئے اور انہیں ایمرجنسی بریک لگانی پڑی، ہم ہل گئے بالکل۔ تو یک بار ان کے منہ سے نکلا، اللہ تیرا پیو تیری ماں نو حج تے لے جاؤ۔ اس حال میں بھی یہ جملہ نکلا کہ خدا کرے تیرا باپ تیری ماں کو حج پر لے جائے۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا، یعنی ایسا یہ جملہ ہے، ہم لوگوں کا مزاج جو ہے کہ اس میں ہم گالیاں نکالتے ہیں، لڑتے ہیں، لیکن انہوں نے اس حال میں بھی اس کو دعا ہی دی۔ تو عادی بنانا چاہیے کہ غصے میں بھی دعا ہی منہ سے نکلے، بد دعا نہ نکلے۔ بس اماں کے زبان پر وہ آ گیا اور کہا کہ جیسے تو نے اس چڑیا کا پاؤں توڑا ہے، اللہ تیرا پاؤں توڑے۔ کہتے ہیں کہ جب میں طالب علمی کی عمر کو پہنچا، رحلت الی بخارا لطلب العلم، تو میں بخارا گیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ بخارا بڑا مرکز تھا جہاں کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
فسقطت عن الدابہ، سواری سے گر گیا، فانکسرت الرجل، میرا پاؤں ٹوٹ گیا، اور پھر آپریشن کیا گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا، پاؤں کاٹ دیا۔ یہ کیا تھا؟ ماں کی بد دعا۔ تو ماں باپ کی بد دعا سے بچنا، ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اب ایک واقعہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ ایک واقعہ 6 صدی ہجری کا، ایک واقعہ اپنے دور کا بھی عرض کر دیتا۔ ہمارے قریبی دور میں ایک بڑے خطیب گزرے ہیں، مولانا عبد الشکور دین پوری، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان پر اپنی رحمت فرمائے۔ ابھی کوئی 15-20 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں چیچا وطنی سے تقریر کر کے جا رہا تھا، کچھ ساتھی میرے ساتھ تھے، ایک آدمی کو دیکھا چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے، مکھیاں اس پر بھن بھنا رہیں، چہرہ زرد، ہڈیوں کا ڈھانچہ، کمزور سانچہ، قابل رحم حالت، اس کے پاؤں پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ جب یہ قریب سے گزرے تو اس نے بلایا، اور حالت اس کی ایسی تھی جیسے غالب نے کہا کہ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی آپ کی تقریر سن رہا تھا، یہاں جس جگہ بیٹھا ہوا تھا یہاں میرا مکان تھا، دکان تھی، کاروبار تھا، اور شیر جیسا انسان تھا، لیکن اب بھیک مانگتا ہوں، اور اب تو کوئی بھیک بھی نہیں دیتا، لوگ مجھ پر لعنت کرتے ہیں۔ رونے لگا، دیر تک روتا رہا، ذرا تھما تو کہا کہ میں وہ بد نصیب ہوں جس نے اپنی ماں کے چہرے پر جوتے مارے، میں وہ بد نصیب ہوں جس نے اپنی ماں کے چہرے پر جوتے مارے۔ بتایا کہ ایک رات اپنے بد کردار دوستوں کے ساتھ سینما دیکھنے گیا، واپس آیا، ماں سے کھانا مانگا، ماں نے شرم دلائی، ساری رات آوارہ گردی کرتے ہو، کبھی پولیس پکڑتی ہے، نہ تمہارا باپ ایسا تھا، نہ دادا ایسا، نہ تمہاری ماں ایسی، تو کن غنڈوں میں پھنس گیا ہے۔ مجھے غصہ آیا، جوتا اتارا اور ماں کو مارنے لگا، 2 جوتے ماں کے منہ پر لگے۔ ماں کے منہ سے اتنی بات میں نے سنی، اے عرش والے، اس لیے بیٹا دیا تھا کہ مجھے جوتے مارے، اس لیے بیٹا دیا تھا کہ مجھے جوتے مارے، میرے رب مجھے اپنے پاس بلا لے، میں اور جوتے نہیں کھا سکتی۔ اس وقت ماں کی ان باتوں کو سن کر سو گیا۔ رات پاؤں میں درد اٹھا، صبح تک پاؤں سوج گیا تھا، ڈاکٹرز کے پاس گیا، ملتان گیا، لاہور گیا، آخر پاؤں کاٹنا پڑا، اور پھر کٹتا ہی گیا۔ اس نے پاؤں سے کپڑا ہٹایا، پیپ بہہ رہی تھی، کہنے لگا یہ زخم نہیں ہے، ماں کی بد دعا ہے، یہ زخم نہیں ہے، زخم تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ زخم نہیں ہے، یہ ماں کی بد دعا ہے، اللہ کا قہر ہوا ہے مجھ پر۔ ماں تو رو رو کر 1 ہفتے میں چل بسی، پھر جائیداد بھی گئی، پھر بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا، بیٹے الگ ہو گئے، 4 سال سے یہاں پڑا ہوں، پیپ مسلسل بہہ رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہر وقت کوئی چیز مجھے کاٹ رہی ہے، ڈس رہی ہے، نیند نہیں آتی۔ گزرنے والے کہتے ہیں یہ وہ لعنتی ہے جس نے ماں کو جوتے مارے، کتے کی طرح میرے سامنے روٹی پھینک دیتے ہیں، بیٹوں کو بلاتا ہوں نہیں آتے، اتنا کہہ کر وہ گر پڑا اور پھر روتا رہا۔ مولانا نے کہا خدا کی قسم
یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کا یہ انجام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بالکل سچ فرمایا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، کہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا موت سے پہلے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔ اگر آپ اس حوالے سے مزید کچھ مناظر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ فاؤنٹین ہاؤس یہ چلے جائیں، لاہور میں موجود ہے، یا اور جہاں جہاں نفسیاتی کلینک یا ہاسپٹل موجود ہیں وہاں جا کر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دیتا ہوں، بہت سی باتیں میں نے وہاں پر دیکھی۔ ڈاکٹرز نے مجھے بتایا، ایک خاتون ہے، شوہر جج رہا، بیٹا جج ہے۔ جب میں گیا تھا وہ سرونگ جج تھا، لیکن ماں تھی بوڑھی، کھانستی ہے، کوئی باتیں کرتی ہے۔ بیوی نے برداشت نہیں کیا، بیوی کے کہنے پر کہ یہ پاگل ہے، اس کو یہاں پر داخل کر لیں۔ وہ پاگل نہیں تھی، روزانہ صبح گیٹ پر آتی ہے، 1 گھنٹہ بیٹھی رہتی ہے۔ اچھا کسی کام سے گیا ہوگا، مصروف ہوگا، اس لیے نہیں آیا۔ جب میں گیا تھا تو تقریباً 5-7 سال ہو چکے تھے اسے وہاں پر ایڈمٹ ہوئے۔ آخر پوتے کو پتہ چلا اور اسے احساس ہوا اور وہ دادی کو اپنے گھر لے کر گیا، اور پھر اس کا جو انجام ہوا وہ ناقابل بیان ہے۔ اس کے مقابل میں چلیے ایک اور بات بھی یاد آ گئی، وہ بھی ایک جج صاحب کی۔ نیک آدمی، لیبر کورٹ میں تھے اس وقت جبکہ میں بات بتا رہا ہوں، پھر تو ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ نیک تھے، دیانتدار تھے۔ میں نے اور انہوں نے، ہم اکٹھے یہ وین کے اندر ہم نے سفر کیا، ان کے گھر گئے۔ گھر ان کا حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل قریب ہی تھا۔ والد ان کے بستر پر تھے، بیمار تھے۔ اب یہ جب گئے، سلام حال پوچھا تو انہوں نے خالص پنجابی اسٹائل میں جواب دیا۔ پنجابی اسٹائل تو ہم سب سمجھتے ہیں نا، پنجابی اسٹائل میں جواب دیا، اور یہ جی ابا جی، جی ابا جی، جی ابا جی، بھائی یہی کہا انہوں نے اس کے جواب میں، کوئی سخت بات نہیں کہی۔ اور جب تک میں وہاں رہا تو یہی ان کا انداز رہا، ان کی خدمت کا۔ اب لیبر کورٹ سے اللہ نے ترقی دی، ہائی کورٹ سے وہ ریٹائرڈ ہوئے اور ابھی بھی حیات ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کی جزا اور نافرمانی کی سزا اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ آخری ایک بات، اگر کسی سے نافرمانی ہو چکی اور والدین کا انتقال ہو گیا، اب کیا کریں؟ کیا اس کی تلافی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے، ان العبد لا يموت والداه او احدهما وانه لهما لعاق۔ نافرمان تھا، ماں باپ دونوں فوت ہو گئے یا کوئی ایک دونوں میں سے فوت ہو گیا، اب یہ ان کے لیے مسلسل دعا کرتا ہے، ان کے لیے استغفار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ان دعاؤں اور تڑپ اور استغفار کی برکت سے اس کو فرما برداروں میں لکھ لیتا ہے۔ ایک یہ صورت ہے۔ حضرت ابی اسید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بنو سلمہ میں سے ایک شخص آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، کیا ان کے ساتھ
اب بھی کوئی حسن سلوک مجھ پر واجب ہے؟ فرمایا کہ ہاں، سب سے پہلے تو یہ ان کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہو۔ یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ان کی موت کے بعد بھی لازم ہے، یہ حسن سلوک میں داخل ہے کہ ان کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہو۔ دوسری چیز وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا مِن بَعْدِهِمَا، انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو۔ تیسری چیز ماں باپ کے ذریعے سے جو رشتہ داریاں بنتی ہیں، ماں باپ کے ذریعے سے جو رشتہ داریاں بنتی ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ اور چوتھی چیز فرمائی وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ان کے جو دوست ہیں احباب ہیں ان کا بھی اکرام کرو۔ یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں داخل ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسے صاحب روح المعانی نے ذکر کیا ہے کہ من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا، جو ہر جمعے یعنی ہفتہ وار جو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، ماں باپ کی قبر ہے تو ہر ہفتے ملاقات کے لیے چلا جاتا ہے، ہر ہفتے مرنے کے بعد ماں باپ کی ملاقات کے لیے چلا جاتا ہے ان کی قبر پر، اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے فرما برداروں میں لکھ لیا جائے گا۔ تو تین چیزیں ہوئیں، ایک دعا اور استغفار ہے، دوسرا ہفتہ وار ان کی قبر پر جانا آسان ہو تو چلا جائے، اور تیسری چیز کہ والدین کے ذریعے رشتہ داروں اور ان کے اہل تعلق اور احباب کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اب حسن سلوک کیسا ہے، ایک بات عرض کر کے ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، دیکھیے یہ جو تھے حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر، یہ اپنے خاندان اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ بس ایسے صوفی اور مولوی ٹائپ لوگ ہوں گے، ایسا نہیں تھا، یہ سردار تھے، چودھری تھے اپنے خاندانوں کے۔ مکہ تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت ابن عمر کی قبر بھی وہیں مکہ مکرمہ میں ہے، تو مکہ جا رہے تھے، ایک شخص راستے میں ملا، سلام کیا، بل حضرت ابن عمر نے انہیں سلام کیا، وہ پیدل تھے اور یہ سواری پر، حضرت ابن عمر نے انہیں سلام کیا اور انہیں اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا اور اپنے سر پہ عمامہ اتار کر ان کے سر پر رکھ دیا۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب سفر کر رہے تھے ابن دینار، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑا سا بھی دے دیتے تو اس پر بھی خوش ہو جاتے، آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ فرمایا کہ تم جانتے نہیں، ان کے ابا، یہ جو صاحب ہیں ان کے ابا عمر ابن خطاب میرے ابا کے دوست تھے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان ابر البر صلۃ الولد اہل ود ابیہ، کہ بڑی نیکیوں میں سے یہ نیکی ہے، بڑی نیکی ہے کہ انسان بیٹا اپنے ماں باپ کے چاہنے والوں، ان کے احباب اور ان کے عزیز و اقارب سے محبت کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔